قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ۔ اس آیت کی تفصیلی بحث تو انشاءاللہ سورۃ الاعراف میں آئے گی، لیکن اجمالاً یہاں پر کچھ کلام کرتے ہیں۔ کچھ مسائل اختلافی ہیں، ان مسائل اختلافیہ میں اس آیت کے ضمن میں ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ ابلیس ملائکہ میں سے تھا یا جن تھا، تو اس کا ہم اجمالاً یہاں پر تذکرہ کر رہے ہیں، انشاءاللہ سورۃ الاعراف میں تفصیلاً تذکرہ کریں گے۔ تو مفسرین میں سے اکثر حضرات اس طرف گئے ہیں کہ ابلیس فرشتوں میں سے تھا، اور دلیل میں یہی آیت سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 34 وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا لِآدَمَ فَسَجَدُوا إِلَّا إِبْلِيسَ، یہ پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں اس آیت میں اللہ نے فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، لہذا ابلیس فرشتوں میں سے تھا۔ اور بعض حضرات اس طرف گئے ہیں کہ ابلیس فرشتہ نہیں تھا بلکہ ابلیس جنات میں سے تھا، تو وہ دلیل کے طور پر سورۃ الکہف کی آیت نمبر 50 پیش کرتے ہیں، کان من الجن ففسق عن امر ربہ، کہ ابلیس جنات میں سے تھا تو اس نے اپنے رب کے حکم سے سرکشی کی، اور یہ آج صریح ہے شیطان کے جن ہونے پر۔ یہ جو قول کرتے ہیں نا کہ شیطان جنی تھا، ان پر یہ سوال ہوتا ہے کہ اللہ کے بندو، جب شیطان جنات میں سے تھا تو اللہ نے فرشتوں کو سجدہ کرنے کا حکم دیا، تو جنات کو تو حکم نہیں دیا تھا، تو اگر شیطان نے سجدہ نہیں کیا تو شیطان کو تو حکم ہی نہیں تھا، تو اس سے پھر راندہ درگاہ کیوں کیا گیا؟ اس کا کیا جواب دو گے؟ تو اس کے دو انہوں نے جواب ذکر فرمائے۔ پہلا جواب یہ تھا کہ شیطان جنی تھا لیکن فرشتوں کے درمیان چھپا رہتا تھا، لہذا بطور تغلیب یہ فرشتوں میں داخل تھا۔ ایک جواب انہوں نے یہ دیا۔ دوسرا جواب انہوں نے یہ دیا کہ اللہ جل مجد الکریم نے فرشتوں کے ساتھ ساتھ جنات کو بھی سجدے کا حکم دیا تھا، لیکن فرشتے چونکہ اعلیٰ تھے تو ان کا ذکر کرنے کے بعد جنات کے ذکر کی ضرورت نہیں تھی، کیونکہ جب اکابر کو کسی کی تعظیم کا حکم دیا جائے تو یہ بات دلالت کرتی ہے کہ اصاغر کو بطریق اولا اس کی تعظیم کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے، لہذا شیطان نے سجدہ نہیں کیا تو راندہ درگاہ ہو گیا، جنات کو بھی حکم تھا۔ تو یہ ایک مسئلہ اختلافیہ تھا، اس میں مفسرین کی دونوں آراء آ گئیں۔